अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, हिस्टोरिकल डेज चल रहे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर में एहतजाज हो रहा है और 5 अक्टूबर है इमरान खान की सालगिरह का दिन। अभी अभी थोड़ी देर पहले जनाब खबरें थी कि अली अमीन गंडापुर सीएम खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया जी। रेंजर्स अंदर चली गई, उनके बेडरूम तक चले गए और उन्होंने कहा जी आपने चूंकि रियासत पर हमला किया है लिहाजा आपको गिरफ्तार किया जाता है। नाजायज असला उनसे बरामद कर लिया गया और फिर साथ कहा गया जी चूंकि आपके यहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जनाब वो वारंट गिरफ्तारी शराब और असला केस में जारी किए हुए हैं, लिहाजा आपको जनाब फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। इस पर जनाब साफियों को बाहर निकाल दिया गया और बाकायदा तमाम टीवी चैनल्स में मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस करा दिया कि जनाब रेंजर्स ने और पुलिस ने जाकर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद तहदीदाना शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा नहीं जी गिरफ्तार नहीं किया, हिरासत में लिया है। फिर कहा गया जी नहीं, सरकारी जराए कह रहे हैं जनाब के हमने गिरफ्तार नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद पीटीवी मतलब जो कह रहा था शरपसंद है, आगे से फौज पीछे से फौज और इनको जनाब कुचल देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सख्ती से तरदीद की जाती है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। और मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे जो जनाब थोड़ी देर पहले मिठाइयां बांट रहे थे, शुगलियां छोड़ रहे थे, नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे, वो एकदम बुसम हो गए कि क्या हो गया भाई, क्यों गिरफ्तार नहीं। अब तो जनाब रेंजर्स के काबू में आ गया है। जी जनाब उन्हें अगली मंजिल याद आ गई, ये गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं इसकी जनाब आज आपको हंगामी तौर पर मैंने कहा जी इस वीलॉग में मैं आपको डिटेल बताऊं कि उसकी वजह क्या है। पहली बात तो यह जनाब के ये सिर्फ अपने इक्तदार के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा रहे हैं। इन्हें कोई गर्ज नहीं है कि जनाब मुल्क टूटता है, मुल्क तबाह होता है, मुल्क मुआशी तौर पर तबाह होता है, कंगाल होता है। ये जनाब मुआशी तौर पर लूट कर खा गए, अब उसकी नजरियाती सरहदों पर जनाब ये डाका डाल रहे हैं और ऐसे ऐसे जख्म लगा रहे हैं जो शायद मैं समझता हूं कि सालों में ना भर सके। ये सिर्फ मोटर वे पर इन्होंने एक खंदक नहीं खोदी बल्कि ये अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं और ये पाकिस्तान की जड़ें खोद रहे हैं। अगरचे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आकर उन्हें जनाब बराबर कर दिया और वहां से गुजरने के रास्ते भी बना दिए। ये असल किरदार इसी एक जनाब अलामती आपको मिसाल से मिल सकता है कि इस वक्त सरकारी इदारे जनाब हुकूमती उम्माल तोड़ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जोड़ रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, रास्ते ठीक कर रहे हैं। जी क्यों गिरफ्तार नहीं किया, वजह मैं आपको बताता हूं जनाब। पहली बात तो यह कि 11 अक्टूबर को एक जिरगा हो रहा है पश्तूनख्वा मूवमेंट वालों का, वो जो नेशनलिस्ट है वहां जनाब कौम परस्त है, उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन आपसे कहता हूं कि जाओ जरा सोशल मीडिया पर देखो कि 11 अक्टूबर को ये क्या करने वाले हैं। वो जनाब पाकिस्तान पर जुल्म करने वाले हैं और उस जुल्म को कोई अगर रोक सकता है तो जनाब उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पीटीआई के लोग रोक सकते हैं और कोई नहीं है, बाकी सारे तमाशा देखने वाले हैं। वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट फौज के हाथ से तो पहले ही निकल गए हैं। आज शहादत हुई है एक जनाब एक मतलब सीनियर अफसर और 5 जवान उसके शहीद हुए हैं। तो 11 अक्टूबर को मैं छोड़ता हूं, लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूं कि हालात बहुत खराब हैं इस वक्त। अगर मुल्क को बचा सकते हैं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बचा सकती। इन्होंने क्या किया जनाब, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से वो शराब केस में जनाब इन्होंने आकर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करा दी। आज पेशी थी और वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो गए क्योंकि वो पेश नहीं हो सके थे। बड़ी जश्न मनाया गया, वाह वाह जी काबू आ गए, काबू आ गए। और फौरी जनाब उन्होंने कहा किसी ने वजारत दाखिला ने जी जाए पुलिस जाए और गिरफ्तार कर प्रिजनर वैन उनके लिए भेजी गई कि वहां से जनाब इस कैदी को जनाब गिरफ्तार करके लाए। लेकिन आगे जनाब उनके पास पिशावर हाई कोर्ट का बकायदा राहदारी जमानतनामा था और उन्होंने कहा जी आप इन्हें 25 अक्टूबर उसके बाद 5 नवंबर तक किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा ये भी नहीं है, उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने कहा जी ये मुल्क के ये खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला है और इनको पंजाब पुलिस और कैपिटल पुलिस इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। हम हुक्म देते हैं कि ना पंजाब पुलिस, ना खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, ना कोई और इदारा इनको गिरफ्तार कर सकता है। उन्होंने लफ्ज इदारा भी डाल दिया, यानी रेंजर्स भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, फौज भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इनको हिदायत देती है कि देते हैं कि आप जाएं और मुतलका अदालतों में पेश हों। अब इनका ख्याल था कि जनाब ये कोई मसला है, हम तो नहीं मानते थी पिशावर हाई कोर्ट को। फिर इनको किसी ने बताया कि तुम पिशावर हाई कोर्ट को नहीं मानोगे ना
تو پھر تمہیں کوئی نہیں مانے گا. تمہیں کون مانے گا؟ تم کہاں کی چیز ہو؟ کہاں کے وزیر اعظم؟ کہاں کے وزیر داخلہ؟ کہاں کے آئی جی؟ جب تم پشاور ہائی کورٹ کو نہیں مانتے پھر پشاور ادوالے تمہیں نہیں مانیں گے. تم کیسے رہ سکو گے؟ پہلی بات تو یہ تھی نا. انہیں اگلی منزل نظر آئی کہ ان کے واضح آرڈر ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو مطلب ہے نہیں کیا جا سکتا، کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو ہی انہوں نے اعلان کیا جناب کہ ہم نے گرفتار، بڑی کامیابی ہو گئی جناب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور کو چونکہ گرفتار کر لیا تو باقی تو کچھ بچا ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر انہیں تھا کہ لے کے کہاں جائیں؟ بات تو کارکن ہے، ہزاروں کی تعداد میں کارکن ہیں، پھر کہاں لے کر جائیں گے؟ پھر ان کے پاس مسئلہ کہ ان ہزاروں لوگوں سے جو تمہیں شکست فاش دے کر آئے ہوئے، تمہاری ساری رکاوٹیں توڑ کر آئے ہوئے، تم بڑے دعوے کرتے رہے جناب کہ یہ اٹک پل نہیں کراس کرے، اٹک پل کراس کر لیا. پھر تم نے کہا جناب یہ آگے نہیں، برہان انٹرچینج نہیں، وہ کٹی پہاڑی سے نہیں گزر سکے گا کیونکہ دونوں طرف ہم نے 3000 4000 پورے سال کار پہاڑیوں پر مٹائے ہوئے جو تم پر تیر ماریں گے، تم پر ظلم کریں گے. وہ وہاں سے بھی کراس کر آیا. اور پھر جناب تم اب تو گرفتار ہو، مطلب تمہیں شکست فاش دے کر آیا ہے اور تم کے پی کے ہاؤس میں آ کر انہوں نے گرفتار کرنا چاہتے ہو. انہیں فوراً پتا چلا کہ پیچھے سے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اسمبلی نے ایک ایسی زبردست اور ایسی خطرناک قسم کی قرارداد پیش کرنی ہے اور منظور کر لینی ہے. 90% اس وقت اس میں جناب 2/3 سے زائد اکثریت پی ٹی آئی کو حاصل ہے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو تم گرفتار کر لو گے اور پھر وہ اسمبلی والے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. تم گرفتار کرو گے، پتہ نہیں کتنے پھر گرفتار ہوں گے. پھر گرفتاریاں تو پھر گرفتاریاں ہی صحیح نا. پھر کیسے؟ تم اٹک پل سے ادھر نہیں آنے دے رہے، تمہیں اٹک پل سے باہر کون جانے دے گا؟ پھر بتاؤ نا ذرا، کیسے جانے دو گے؟ نہیں جا سکتے. پھر یہ ان کو جناب سمجھ آ گئی، اچھا یہ بھی ہے، وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا اس طرح بھی ہو سکتا ہے. پھر ان کی عقل ٹھکانے آ گئی. پھر کہتے ہیں نہیں 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 ہم نے گرفتار نہیں کیا. پھر تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کیپٹل میں صوبائی ہاؤسز ہیں، یعنی پنجاب ہاؤس ہے جس میں ٹوٹل امرداری پنجاب حکومت کی، اور وہاں لاز بھی جو ہے وہ پنجاب کے چلیں گے، وہاں جو ملازم ہیں وہ بھی پنجاب حکومت کے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا جو ہاؤس ہے اس میں جو ملازم ہیں وہ جناب خیبر پختونخوا کے ہیں، وہاں اپوائنٹڈ ہے باقاعدہ سیکورٹی اہلکار بھی، وہاں کے دیگر ملازمین، اور وہاں جو لاز چلتے ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کے لاز چلتے ہیں. آپ کسی کو اس کے ہاؤس سے گرفتار نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے سفارت خانے ہوتے ہیں، ان میں لاز اس ملک کا چلتا ہے اور سفارت خانے کے اندر سے جا کر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر، جیسے پارلیمنٹ کے اندر سے جا کر گرفتار نہیں کر سکتے، بالکل اسی طریقے سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو جناب انہیں پھر پتا چلا، اچھا وہ تو خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گیا اور وہ سیدھا آیا بھی خیبر، مطلب اسلام آباد میں آ کر وہ سیدھا خیبر، اس کا گھر ہے بھائی، اس کا دفتر ہے، وہ اپنے دفتر گیا ہے. اور کس کی جرات ہے جناب تم جا کر اس کو گرفتار کرو؟ تو پھر کر کے دکھاؤ نا، پھر کر کے دکھاؤ. پھر کیسے رہے گا؟ گورنر کیسے رہے گا؟ کوئی اور کیسے رہے گا؟ صدر کیسے جائے گا؟ وزیر اعظم کیسے جائے گا؟ دیگر بڑے جناب بڑے بڑے چیف کیسے جائیں گے؟ بھائی تم پاکستان کی جڑیں کھود رہے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے. اور پھر کسی نے احساس دلایا کہ بھائی یہ نہیں کیا جا سکتا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار خیبر پختونخوا ہاؤس سے نہیں کیا جا سکتا. پھر انہیں عقل آئی، پھر انہوں نے تردید چلوائی اور تھوڑی دیر بعد چلائی، سختی سے تردید کی جاتی ہے. یہ اصل وجہ جناب یہ ہے. اور دوسری میں آپ کو بتاؤں، اسلحہ جناب، بھائی اس کے پاس جو اسلحہ ہے نا وہ سرکاری اسلحہ ہے، وہ سرکاری اپنے محافظوں سمیت اپنے دفتر آیا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور تیسری بات، انہوں نے بڑے خوش ہو گئے جناب، وہ جی وہ دیکھیں جناب ہم نے تو جناب یہ پیش نہیں ہوئے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں، شراب اور اسلحہ پرانا کوئی کیس ہے جناب، تو کیا ہے جناب وہاں سے گرفتاری جاری ہوگی. تم حساب نہیں دے سکو گے، حساب نہیں دے سکو گے. جب وہ حساب لینے پہ آئے نا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ، تم دے نہیں سکو گے. وہ کل سے آیا تھا آج پیشی کے لیے، اس آج کی جو پیشی تھی جس میں وارنٹ گرفتاری، تو وہ سوال کرے گا یہ بتاؤ میرا راستہ کیوں روکا گیا؟ وزیر اعلیٰ کا، ایک وزیر اعلیٰ کا راستہ روکا گیا، کیوں روکا گیا؟ اس کو رات سڑک پر کیوں گزارنا پڑی؟ وہ کیپٹل میں داخل ہو سکتا تھا، کس قانون کے تحت نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے دفتر کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ وہ عدالت پیش کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ یاد رکھنا ایک رات جو گزاری ہے نا سڑک پر،
یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے، یہ بہت بھاری پڑے گی. جس نے بھی گزروائی ہے اس کو تو بھاری پڑے گی. یہ پاکستان کو بڑی بھاری پڑے گی. اس سے نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، نفرتیں، اور تم اس آگ کو مسلسل جلا رہے ہو اور کہتے ہو جناب ہم کریں گے. کر لو جو کچھ کرنا ہے، کر لو. صبح سے تشہیر ہو رہی ہے جناب کہ جناب بڑے اختیارات دے دیے گئے جناب پاک آرمی کو، پاکستان کی فوج کو بڑے اختیارات دے دیے. کیا کہ جناب وہ گرفتار بھی تو کر لو نا گرفتار. کس نے روکا ہے؟ پھر آگے جناب وہ جناب ہوائی فائرنگ بھی کر سکتے ہیں. تو بھائی ڈائریکٹ مارو، تم لوگوں کو مارو نا، ڈائریکٹ مارو. پاکستان کے عوام میں پاک فوج اسی لیے بنی ہے نا کہ اپنے لوگوں کو گولیاں مارنی ہے، اور تم نے اختیارات دے دیے. تو مارو، گولیاں مارو ان کو، مارو، بلکہ میزائل مارو. پہلا جو میزائل ہے وہ خیبر پختونخوا اس پہ لگنا چاہیے. شرپسند کہتے ہو، عوام کو شرپسند کہتے ہو، جو 2 اکثریت سے جیتا ہوا ہے اس کو شرپسند کہتے ہو. دنیا کے سب سے بڑے شرپسند تم ہو اور تم اس کو شرپسند کہتے ہو. فوج کو اختیارات دے دیے. لڑاؤ نہ پھر آؤ لڑاؤ. تم نے جناب بلا لیا لاہور میں بھی. کیا ہے جناب کہ مینار پاکستان کی حفاظت کے لیے جناب رینجرز تعینات ہو گئے. بھائی کوئی لوگ آ کے اکھاڑ کر لے جا رہے ہیں مینار پاکستان کو. وہ ایک جناب پارک ہے، اور وہ پارک جو پاکستان کے قیام کا باعث بنا تھا، جہاں لوگ کٹے ہوئے تھے اور پاکستان بنا تھا. آج وہاں پر تم پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے ہو. تم جب چاہو جناب اجتماع کرتے ہو، جب چاہو جناب وہاں کانفرنس کرتے ہو. مولانا فضل الرحمان 1.5 مہینے پہلے کر چکے. 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب ایک اتنا بڑا اجتماع ہوا، اس سے پہلے اتنے بڑے اجتماع ہوئے. تو یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ان کو کانا میں جانا ہے، تم نے کانا میں جگہ دینی ہے. کیوں؟ یہ انڈیا کے لوگ ہیں، یہ انڈیا کے لوگ ہیں. اس لیے اس نے کہا نا کہ پھر ہم انڈیا کے نام وزیر خارجہ کو بلائیں، وہ آ کر جناب ہم پر ٹی چوک میں ہم سے خطاب کرے. تنقیدی جملہ تھا، تم نام اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. مطلب جب تم پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے تو پھر کیا کرے؟ میں صرف سمجھانے کے لیے وہ شعر سناتا ہوں کہ دشمنوں دعا کرو کہ میں جیوں برسوں، کیونکہ دوستوں نے میرے مرنے کی دعا مانگی ہے. کہ جب میرے دوست میرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں تو پھر میں دشمنوں سے کہوں گا نا کہ میرے لیے دعا کرو میں لمبا جیوں. بھائی تم نے تو ہمیں مطلب ان لوگوں کو، یہ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو انڈین شہری بنا دیا ہے، اسرائیلی شہری بنا دیا ہے. خواجہ مطلب وزیر دفاع ہے، اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہے کہ جناب یہ عمران خان کے ذریعے اسرائیل ہم پر حملہ آور ہے. تم کہاں کی چیز ہو، کہاں سے آئے ہو؟ لٹیرے ہو، ڈاکو ہو، چور ہو. تم بات کرتے ہو کہ یہ اسرائیلی ہے. اس نے اسی طرح میں کہہ دیا اچھا تو پھر ہم انڈین وزیر خارجہ سے کہیں گے، پھر وہ بی چوک پر ہم سے خطاب کرے تنقیدی انداز میں، اور تم اس کو ٹویسٹ کر رہے ہو. تم لوگوں کو پاگل سمجھتے ہو، تم اپنی بدماشیاں کرتے ہو. وجہ کیا ہے کہ جناب اقتدار پر ناجائز قابض ہو تم. اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی جناب تھک گئی، پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. وہ کہتے ہیں رات بھر ہم رہے، ہمیں تو کسی نے جناب کھانا نہیں، ناشتہ نہیں پوچھا. اور تم کہتے ہو نا کہ جناب یہ ان کے لوگ اپنے لوگوں کو ان کے ذریعے مرواؤ گے. پولیس بھی کبھی نہیں مار. پاک فوج نے تو تم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے لوگوں پر ہاتھ اٹھائے، اپنے لوگوں کو تھپڑ بھی مارے. ممکن نہیں ہے. تم اب کر کے دکھا رہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ پاکستان کی فوج ہے، وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، وہ پی ڈی ایم کی فوج نہیں ہے. تم نے پولیس کو پی ڈی ایم کی پولیس بنا دیا، نون لیگ کی پولیس بنا دیا. پاکستان کی فوج کو نون لیگ کی فوج نہیں بنا سکتے. یہ جناب وہ پس منظر تھا جس پر جناب کہہ رہے تھے یہ رات تم نے وزیر اعلیٰ سے رات گزرائی ہے سڑک پہ سویا ہے وہ بیچارہ. سڑک پر ایک وزیر اعلیٰ، تم نے اسے نہ عدالت داخل ہونے دیا اور نہ جناب خیبر پختونخوا آ کے اسے سونے دیا. وہ کیا کسی اور ملک کا باشندہ ہے؟ تم جے شنکر کو تو جناب خوش آمدید کہہ، او جی جے شنکر آ رہا ہے، یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب تمہارے لیے تو جے شنکر اہم ہوا نا، تمہارا یار تو وہ ہے پھر. اور اپنا میڈیا، مطلب میڈیا پہ خبر ہی نہیں ہے، باہر والے جناب دے رہے ہیں. اب یہاں پاکستانیوں کو اپنی خبریں سننے کے لیے یا تو افغان کی جناب میڈیا کا سہارا، یا عرب میڈیا کا سہارا، یا جناب یورپی میڈیا کا سہارا، یا انڈین میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے. تم کس سائڈ پر لے جا رہے ہو پاکستان کو؟ یہ بہت بڑی بات ہے. سامنے بہت سارے معاملات ہیں جس سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس پر بات چیت ہوتی رہے گی. مجھے
اپنی چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.